رب کعبہ کی قسم ایک نوجوان میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہ لگا عبدالحنان خدا کی قسم غلط بات نہیں کر رہا, مجھے کیا ضرورت لچھے دار تقریر کرنے کی, میں تو اللہ رسول کی بات کر کے جاؤں گا. اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہی بات ہوئی, اللہ عمل کی توفیق دے دے. میرے عزیزو یقین جانو نام بھی مجھے یاد ہے. کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بیمار ہے؟ نہیں. پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں. گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا؟ نہیں. اولاد نافرمان ہوگی؟ نہیں. تیری کوئی چیز گم گئی؟ نہیں. میں نے کہا پھر بتا کیا بات ہے؟ کہ عبدالحنان آج قبرستان گیا, 10 سال ہو گئے باپ کو مرے ہوئے, میں ڈھونڈ کے تھک گیا, مجھے باپ کی قبر نظر نہ آئی. میں نے کہا لے جس بیٹے کو باپ کی قبر نظر نہ آئی اسے یار کی باپ کی قبر کیسے نظر آئے گی؟ کم سے کم آپ میں یہ تو غلطی کر کے نہ جائے, اور کم سے کم جو 4 صورتیں ہم نے اپنے قبر کے خطبے پہ لکھوانی ہیں وہ تو اپنے دل پہ سینے پہ لکھوا کے چلے جائے. قیامت کا دن ہوگا, اماں پاس نہیں لگے گی, رشتہ دار پاس نہیں لگیں گے, شوہر پاس نہیں آوے گا, خاندان والے پاس نہیں آئیں گے, کنبے برادری والے پاس نہیں آئیں گے. 2 آسمان کے ٹکڑے, ابر کے ٹکڑے انسان کے اوپر آ جائیں گے. ادھر سے یہ برسنے لگ جائے گا, ادھر سے یہ برسنے لگ جائے گا. لوگ کہیں گے بارش برس رہی ہے, نہیں. لوگ کہیں گے صبح شبنم برس رہی ہے, نہیں. لوگ کہیں گے دھند کا پانی ٹپک رہا ہے, نہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس بندے سے پوچھ, اس نے زندگی میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی تھی, ایک مرتبہ سورہ آل عمران پڑھی تھی, یہ تو پڑھ کے بھول گیا, یہ صورتیں سے نہیں بھولی. جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ملا, یہ دونوں صورتیں بادلوں کی صورت میں سایہ بن کے آ گئی. مولانا عزیر صاحب سے میرا بڑا دوستانہ تعلق ہے. زبیر صاحب کا تو بھائی برادری میں بڑا ادب کرتے ہیں, لیکن ان سے کھلی بات کرتے ہیں. میں ان کو ایک موبائل میں کلپ دکھاؤں گا. آج سے 15-20 دن پہلے میرے عزیزوں کوٹدو کے علاقے میں چلا گیا. لوگ کہنے لگے مولانا قریب ہمارا مدرسہ ہے, دعا کر کے جانا. ایک بزرگ محترم عالم کہنے لگے, میں نے کہا حضرت جی میرے لیے سعادت ہوگی, لیکن میں نے ملتان میں بھی 2 پروگرام کرنے ہیں. کہنے لگے حضرت جی 5 منٹ کے لیے آ جاؤ. میں مدرسے کے اندر گیا, کچی چھوٹی دیواریں, چرپائی ٹوٹی ہوئی, اس کی بیتی بھی میرے عزیزوں ٹوٹی پڑی تھی, مسجد بھی کچی تھی. دائیں بائیں دیکھا کوئی کچن نظر نہ آیا, دائیں بائیں دیکھا کوئی امریکن سٹائل کا کچن نظر نہ آیا, کوئی بیڈ روم نظر نہ آیا, کوئی بسترا نظر نہ آیا. 7-8 طالب علم میرے پاس موجود ہے, دیکھنا چاہو دیکھ لینا. کسی کی 7 سال کی عمر ہے, کسی کی 8 سال کی عمر ہے. اچانک مسجد کے دروازے کے پیچھے میری نظر پڑی, ایک آٹے کے پیڑے بنا رہا تھا, ایک روٹیاں پکا رہا تھا, ایک کا توے کے پر ہاتھ لگا, اس نے یوں کر کے پیچھے کر لیا. فوراً میں نے استاد جی سے کہا, میں نے کہا تیرے میرے قیامت کے دن اللہ مال دیکھے گا, اور اس ننھے قرآن کے وارث کے اللہ انگلیاں دیکھے گا, اور کہے گا اماں سے دور تھا, ابا سے دور تھا, رشتہ داروں سے دور تھا, زانیوں شرابیوں کے لیے تیرے گھر میں روٹی پکا کرتی تھی, میں نمازیوں کے لیے پکا کرتی تھی, نافرمانوں کے لیے روٹی پکا کرتی تھی. میرے قرآن والے ننھے سے جنہیں لولی پاپ چوسنا نہ آتی تھی, یہ اپنے ننھے ہاتھوں سے جب توے پہ روٹی چڑھایا کرتے تھے, ان کے ہاتھ میں سیک لگا کرتا تھا, یہ تھوک لگا کے پھونک مارا کرتے تھے. میں عرش والا ان کی حالت کو دیکھ کے آسمانوں پہ مسکرایا کرتا تھا, یا اللہ ان سے آج حساب نہیں لے گا, کہ ان سے کیا حساب لو. تمہاری نیکیوں کو دیکھوں گا, تمہاری نمازوں کو دیکھوں گا, تمہارے عہدوں کو دیکھوں گا, تمہاری لبیک لبیک اللہم لبیک کو دیکھوں گا. جب قرآن کے وارث کو بلایا جائے گا, اللہ فرمائیں گے جب انگلی جلی تھی, ہاتھ میں شیک لگا تھا, مجھے چھالا دکھا دے. الہی آج کیا کرے گا؟ اس طرح چھالے کی دنیا والوں نے, امیروں نے, دکانداروں نے, رئیسوں نے مول کوئی نہ
ڈالا، آج میں بول ڈالوں گا، فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، مسکرانا تیرا کام ہے، جنت میں داخل کر دینا میرا کام ہے۔ حضرات آپ کی مسجد جامعہ کے اندر کتنے اعلان ہوتے ہوں گے، صبح بھی اعلان ہوا ہوگا کیا؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر، لوگوں نے ریڈیو کی آواز کم کر دی، موبائل کا ملوپی کان سے نکال دی، میرے عزیزوں کسی نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، گاہکوں کا شور نہ پا، اور میرے عزیزوں کلو بیچنے والا خاموش ہو گیا، آلو مٹر کی آواز لگانے والا خاموش ہو گیا، پتہ نہیں کس کا اعلان ہے، پتہ نہیں کون سا اعلان ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا لوگوں سردی کے موسم میں جب مری جانا آسان ہو جائے، مسجد جانا مشکل ہو جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، برف کے گولے ہاتھوں میں لے کے کھیلنا آسان ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرنا مشکل، تو سمجھ لو کسی وقت قیامت آنے والی ہے۔ میرے موبائل پر بھی 31 دسمبر کو میسیج آیا تھا، ہیپی نیو ایئر، میں نے اللہ اکبر جواب تو نہیں دیا، تھوڑی دیر سفر کے دوران میں سوچنے لگ گیا، میں نے کہا ہاں ہمیں مبارک بات دینی چاہیے۔ کشمور کی طرف میں نے دیکھا، پہلے بیٹی کے کپڑے اترے، پھر بیٹی کے سامنے ماں کے کپڑے اترے، مبارک بات دینی چاہیے۔ میں نے موٹر وے کے اوپر دیکھا، دو بچوں کے سامنے ماں کے کپڑے اترے، بچے کہہ رہے تھے مما کیا ہو رہا ہے، کعبہ کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، دعا میں مبارکباد۔ میرے عزیزوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آج سے 30 دن پہلے اپنی بہنہ کو فون آیا، کہنے لگی بہنہ تجھے کیا پتا اللہ اکبر کافر میرے ساتھ جیل میں کیا کیا کرتے ہیں، بتاؤں گی۔ اللہ اکبر وہ الفاظ نکالتے شرم آتی ہے، کہنے لگی بہنہ لٹ پٹ کے عزت لٹا کے، اللہ اکبر رات کو میں کونے میں بیٹھی تھی، میں نے کہا الہی موت بھی نہیں آتی، پروردگار عالم مجھے موت دے دے، الہی ایسی راتیں میرے سے برداشت نہیں ہوتی، اذیت میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عافیہ کہنے لگی میں روتی روتی سوئی، میں نے کیا دیکھا، خواب میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور میری روتی مجھے روتی کو میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے چپ کرانے لگ گئے۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا فاطمہ کا ابا، حسین کا نانا، عائشہ کا گھر والا، خدیجہ کا صحاب۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹی دنیا والوں نے تجھے تسلی نہ دی، محمد تسلی دینے آیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہنے لگی کملی والے پھر تو ہی بتا کب تلک کب تلک؟ کہنے لگی رحمت والے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی آزمائش ہے، کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے اللہ آسانی والے دن دکھائے گا۔ کہنے لگی میری آنکھ کھلی، کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، میں نے اس وقت کیا بے شک ٹکڑے کروا دو، بے شک عزتیں اڑوا دو، بے شک کپڑے اترواؤ، کملی والا مجھے تسلی دے کے گیا ہے۔